ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دعا میں آقا کریم علیہ السلام کی ذات طیبہ پر درود پڑھنے کی بڑی اہمیت ہے۔ انسان کی دعا کی قبولیت کا انحصار وہ نبی رحمت علیہ السلام کی ذات طیبہ پر درود پڑھنے میں ہے۔ ایسی دعا جس میں نبی مکرم علیہ السلام کی ذات پر درود نہ پڑھا جائے وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک آدمی نبی مکرم علیہ السلام کے پاس نماز پڑھ رہا ہے، جلدی سے نماز پڑھی اور چل دیا۔ اس نے دعا کی ہے لیکن دعا میں پیارے حبیب علیہ السلام پر درود نہیں پڑا، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عجل ھذا، اس آدمی نے جلد بازی کی ہے۔ اور اس مقام پر نبی مکرم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھے تو نماز میں تشہد کے مقام پر جب اس نے دعا کرنی ہے تو سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف کرے، ثنا بیان کرے، اس کی حمد بیان کرے، اس کے بعد میری ذات نبوت پر درود بھیجے، سلام بھیجے، اور پھر جو اس نے دعا کرنی ہے، جو باری تعالیٰ سے مانگنا ہے وہ مانگے، وہ دعا کرے۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ ایسی دعا جس میں درود نہ پڑا جائے وہ معلق رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے آسمان اور زمین کے درمیان۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، بارگاہ الہی میں ایسی دعا کو درجہ قبولیت نہیں ملتا۔ ایک بہت بڑے محدث عالم دین ابن عطا رحمہ اللہ تعالی وہ فرمایا کرتے تھے کہ دعا کے کچھ ارکان ہوتے ہیں، دعا کے پر ہوتے ہیں، دعا کے اسباب ہوتے ہیں، دعا کے اوقات ہوتے ہیں، جن چیزوں کا دعا کی قبولیت کے لیے ہونا ضروری ہے، یعنی قبولیت دعا کے لیے دعا کے اراکین کا ہونا، قبولیت دعا کے لیے دعا کے پرو کا ہونا، قبولیت دعا کے لیے دعا کے وقت کا ہونا، قبولیت دعا کے لیے دعا کے اسباب کا ہونا، یہ بہت ضروری ہے۔ دعا کے اراکین کیا ہیں؟ دعا کا رکن انسانی قلب، اس کی حضوری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان بارگاہ الہی میں ہاتھوں کو اٹھائے التجائے کر رہا ہے اور اس کا دل وہ غافل ہے، دل وہ دنیا کی خواہشات میں، دنیا کے حساب و کتاب میں پڑا ہوا ہے اور بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے۔ نہیں، ایسی دعا کا فائدہ نہیں ہے۔ جب انسان مانگے تو دعا کا رکن، انسان کا دل، اس کے اندر تعلق باللہ کا جذبہ وہ انتہا درجہ کو ہونا چاہیے۔ اور پروں کے بغیر ایک پرندہ ہے، اس کے پر نہیں، وہ کیسے پرواز کرے گا؟ آپ جب بولتے ہیں، آپ مانگتے ہیں اپنے کریم رب سے، آپ کے ان الفاظ نے پرواز کرنی ہے بارگاہ الہی میں۔ جب اس دعا کے پر نہیں ہوں گے وہ پرواز کیسے کرے گی؟ حضرات، دعا کے پر وہ کیا ہیں کہ جہاں پر دعا کے وقت دل غافل نہ ہو بلکہ مکمل طور پر یکسوئی کے ساتھ آپ دعا کر رہے ہو، وہاں پر انسانی مزاج پر خشوع و خضوع اور عاجزی انکساری کا غلبہ ہونا چاہیے کہ نہایت رقت، نرمی اور عاجزی انکساری کے انداز میں
بارگاہ الہی میں رو رو کے آہوزاری کے انداز میں اس کریم رب سے انسان التجا کرے اور دعا کر رہا ہو. اگر ایسی دعا ہوگی یقین جانیں آپ کی دعا پرواز کرے گی، ڈائریکٹ بارگاہ الہی میں حاضری دے گی اور آپ کی دعا کو درجہ قبولیت عطا کیا جائے گا. دعا کے اوقات سحری کا وقت، سحری کا وقت جب دنیا غافل، انسان سو رہا ہے، سکون کی نیند بستر میں لیٹا ہے، آپ ہلکے سے اندھیرے میں اس کریم رب کے سامنے اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہوتے ہیں. یقین جانیں یہ وقت قبولیت دعا کا وقت ہے. ان حالات میں، ان کیفیات میں اور ایسی انداز میں جب انسان بارگاہ الہی میں اپنے ہونٹوں کو، اپنے زبان کو حرکت دیتا ہے نا، اور کانپتے ہوئے جسم سے جب بارگاہ الہی میں التجا کرتا ہے، اپنے دل کے مدعا کو، آرزو کو پیش کرتا ہے، وہ کریم رب ایسی کیفیت اور ایسے وقت میں کی گئی دعا کو کبھی رد نہیں کرتے. دعا اس کا سبب کیا ہے؟ کچھ اسباب ہوتے ہیں جن اسباب کی وجہ سے اعمال کی قبولیت ہوتی ہے. حضرات ان اسباب میں سے سبب، دعا کی قبولیت کا سبب وہ نبی مکرم علیہ السلام کی ذات طیبہ پر درود پڑھنا ہے. ایسی دعا جس میں حمد باری تعالیٰ کے بعد انسان نبی مکرم علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھتا ہے، وہ کریم رب اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتے. آئیے دعا کا یہ سلیقہ سمجھیے، یہ سلیقہ سیکھیے. رب سے مانگے، ضرور مانگے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارا رب کیا کہتا ہے؟ تمہارا رب کہتا ہے تم مجھ سے مانگو. تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب میرے متعلق میرے بندے پوچھیں ان کو بتلاؤ میں قریب ہوں، میں ان سے دور نہیں ہوں. رب سے مانگیے، ضرور مانگیے، لیکن دعا کرتے ہوئے نبی مکرم علیہ السلام کی ذات طیبہ پر درود اس کو نہ بھولئے، اس کو نہ بھولئے. جب پیارے کریم آقا علیہ السلام کی ذات پر آپ درود پڑھتے ہیں تو آپ کی دعا، آپ جو بھی مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہی کچھ عطا فرمائے.